بعد از حمد و ثنا سامعین ذی احتشام جمعۃ المبارک کا ببرکت دن کربلا کے حوالے سے محرم اور حرام میں گفتگو ہوتی رہی۔ آج محرم کی آخری تاریخ ہے، کل چاند نظر نہیں آیا تو آج آخری محرم ہے 30 محرم، آج بالیقین چاند نظر آئے گا اور کل سفر کی پہلی تاریخ ہوگی اسلامی سال کی۔ ہم نے پورا مہینہ خانوادہ رسول کی شان، عظمت اور فضائل کو بیان کیا، سنایا، اور کربلا معلیٰ کے اندر امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام اور آپ کے خانوادے، آپ کے جانثاروں کی قربانی کی بات کی۔ تو میں اس آخری جمعہ کے اندر جو محرم کے حوالے سے ہے پیغام کربلا پہ بات کروں گا کہ پیغام کربلا تھا کیا، مقصد حسین کیا تھا۔ جہاں کربلا کے بہت سارے مقاصد کو بیان کیا جانا چاہیے، یا پیغام کربلا میں سے بہت سارے پیغامات ہیں، ان میں سے ایک پیغام یہ بھی ہے جس کے لیے میں نے آج قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی کہ میں نے پچھلے جمعے کو آپ حضرات کو بتایا یزید کی خصلتوں میں سے ایک خصلت تھی کہ یدع الصلاۃ، کہ وہ نماز کو چھوڑنے والا تھا، نماز نہیں پڑھا کرتا تھا، نماز کو اللہ کا حکم نہیں مانتا تھا، اللہ کے سامنے سر بسجود ہونے کو تسلیم نہیں کرتا تھا، اور یہ نماز نہ پڑھنا ہی تمام برائیوں کی اصل اور وجہ ہے، کیونکہ نماز ہی ہے جو انسان کو ہر برے کام سے روکتی ہے، نماز ہی ہے جو گناہوں کے سامنے ڈال بن جاتی ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے کئی مقامات پہ سینکڑوں دفعہ نماز کا حکم دیا کہ نماز بندہ خدا پہ فرض ہے، نماز بالغ عاقل انسان پہ فرض ہے، اور جو فرض نماز کا تارک ہے، نماز کو ترک کرنے والا ہے، اس کے متعلق قرآن مجید، اس کے متعلق حدیث نبویہ کے اندر بے شمار وعیدیں آئی ہیں۔ قرآن مجید کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور یہ بات ذہن نشین کی جائے کہ جو بندہ اپنے آپ کو حسینی کہتا ہے، کردار سے یا افکار سے یا قائد سے، تو اس کے حسینی ہونے کے لیے یہ بات شرط ہے کہ وہ کردار حسین اپنائے۔ کردار حسین یہ ہے کہ آپ جس حال میں بھی ہو، جس کیفیت میں بھی ہو، جس الم مصیبت اور پریشانی میں بھی ہو، نماز آپ نہیں چھوڑ سکتے، نماز کو آپ نے ادا کرنا ہے۔ قرآن مجید کی آیت وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، رب فرماتا ہے لوگو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے، رب اگر ایک دفعہ بھی کسی کام کے کرنے کا حکم دے دے تو اس پہ عمل کرنا فرض ہو جاتا ہے، جبکہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے 700 سے زیادہ مرتبہ صریحاً نماز کا حکم دیا۔ دوسرے مقام پہ فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، نماز قائم کرو جب کہ سورج ڈھلنے لگ جائے۔ کہاں تک؟ الی غسق اللیل، رات کے چھا جانے تک نماز پڑھو۔ اب سورج کب ڈلتا ہے؟ یہ ظہر کا وقت، سورج ڈل رہا ہے، فرمایا یہاں سے نماز شروع کرو۔ کون سی نماز؟ ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز۔ الی غسق اللیل، جب رات چھا جائے تب تک رب کی نماز ادا کرو، رب کی بندگی کرو۔ وقرآن الفجر، اور فجر کے اندر قرآن پڑھا کرو، یعنی یہ نہیں کہ سورج کے ڈھلنے سے بات کی تو فجر کو چھوڑ دیا۔ وقرآن الفجر، اور فجر کو پڑھا کرو، فجر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، جب فجر کی نماز کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے تو نماز اتنی اعلیٰ ہے کہ رب تعالیٰ آسمانوں سے فرشتوں کو نازل کرتا ہے جو فجر کے قرآن میں اترتے ہیں، جو فجر کے وقت اترتے ہیں، وہ بندہ مومن کی نماز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلنے سے شروع کرو اور رات کی تاریکی چھا جانے تک نماز پڑھو۔ اور آگے فرمایا قرآن الفجر،
वक़ुरआन अल-फज्र, फजर का कुरान पढ़ा करो। इन्ना कुरान अल-फज्र कान मशहूदा, कि जब कुरान फजर यानी फजर की नमाज में बंदा मोमिन कुरान पढ़ता है, तलावत करता है। यूँ तो हर नमाज में कुरान की तलावत होती है, वो जर्री हो या सदी हो, वो ज़ोर हो असर हो तब भी कुरान पढ़ा जाता है, और मगरिब इशा हो तब भी कुरान पढ़ा जाता है। लेकिन फरमाया फजर की नमाज ऐसी है कि इस नमाज की इब्तिदा दिन की इब्तिदा से होती है। जब बंदा फजर की नमाज पढ़ता है, दिन भर के कामों में लग जाता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फजर की नमाज में फरिश्तों को नाजिल करके सकीना उतारता है, रहमत उतारता है, बरकत और फजल को उतारता है। इसलिए अब कुरान की आयत से पंजगाना नमाज की फर्जियत का हुक्म आया, और आगे फरमाया कुरान की आयत है व अकीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, व अतीउर रसूल, और अपने रसूल की अताअत करो। आज हर बंदा रब का फजल मांगता है, रब का करम मांगता है, रब से रहम की दुआ करता है, मुश्किलात में गिरा हुआ है। नचाकियाँ, फितने, आवाजारियाँ, घरों के अंदर बीमारियाँ, लड़ाई झगड़े, लेन देन, दीगर दुनिया के मामलात में इस तरह उलझा हुआ है। एक परेशानी से निकलता है दूसरी आन पहुँचती है, दूसरी से निकलता है तीसरी आन पहुँचती है। शब व रोज़ वो इस बात में मसरूफ़ है किसी तरह इन मसाइब और आलाम से मैं निकल जाऊँ, अल्लाह मुझ पे रहम करे, करम करे, फजल करे, मेरी परेशानियाँ हल हों, मैं ज़िंदगी के चंद दिन सुख के साथ गुजार दूँ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, बंदा खुदा अगर तू सुख चाहता है, अगर तू अपने मसाइब और आलाम से छुटकारा चाहता है, अगर तू अल्लाह का रहम चाहता है, तो सुन ले, नमाज कायम कर, ज़कात अदा कर, आतियुर रसूल, रसूलुल्लाह की अताअत कर। जब ये तू तीनों काम जो तुझ पे फर्ज हो चुके हैं अगर तू ये कर लेगा तो इसके बदले अल्लाह तुझ पे ये नाम करेगा, लअल्लकुम तुरहमून, अल्लाह तुम पे रहमत नाजिल करेगा, अल्लाह तेरे साथ रहम वाला मामला फरमाएगा, वो तेरी तकदीर, तेरे मुकद्दर में आसानियाँ पैदा फरमाएगा, आसानियाँ तेरे मुकद्दर चूमेगी, फजल और करम तेरी चौखट पे आके गिरेंगे, तेरी गोद में आके गिरेंगे, तेरे दामन में आके गिरेंगे। लेकिन इस बात के लिए शर्त यह है कि नमाज कायम कर ले, ज़कात अदा कर, अल्लाह के नबी की अताअत फरमा। कभी मायूस मत होना, उम्मीदों के समंदर में तला तुम आते रहते हैं।